اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ پاک کے نام کا ایک بہت مفید وظیفہ بتائیں گے۔ یقین کریں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے رزق اور دولت سے اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اس سے سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ اگر آج آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو پانی کے گلاس اور 5 روپے کے سکے پر یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ عمل کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل پڑھنے والے کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی کہ آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھتے ہیں اللہ ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ والو آپ کا کچھ بھی نہیں جانا، صرف 5 روپے کا سکہ ہے، وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں بھی ہے تو آپ کسی بھی دکان سے 5 روپے کا سکہ لیں اور گھر میں کسی بھی گلاس میں پانی کا گلاس لے کر اپنے باوضو مصلے پر بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ یہ سکہ جو 5 روپے کا ہے یہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا مقناطیس بن جائے گا، اللہ دین کا چراغ بن جائے گا۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے یہ 5 روپے کے سکے سے کئی لاکھوں کروڑوں بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ والو یہ عمل یقین کامل سے کرنے والا ہے۔ جو شک کرتا ہے، جس کو یقین نہیں، جو اعمال پر گمان برا رکھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے ذہن میں شک و شبہات رکھیں گے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ وظیفہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ اس وحدہ لا شریک رب سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اور آپ نے یا ربانہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربانہ ایک ایسے کلمات ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ربانہ وہ کلمات ہیں جنہیں 10 بار پڑھنے سے اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا حل فرماتا ہے، ہر تنگ دستی کا خاتمہ فرماتا ہے۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ یا ربانہ ایک ایسے کلمات ہیں جو دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں بارہا بار یا ربانہ کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ فرماتا ہے۔ یا ربانہ کے لفظی معنی ہے کہ اے ہمارے رب، اور یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور آپ اور میں ہر کوئی جانتا ہے کہ دعائیہ کلمات کبھی رد نہیں ہوتے۔ اور جب کوئی بندہ یا ربانہ کو جتنی محبت کے ساتھ پکارتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یا ربانہ میں ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج جو بیٹی پریشان ہے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، گھر کے حالات کی وجہ سے، شوہر اور بیٹوں کی وجہ سے، 5 روپے کے سکے پر یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ ڈال دے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کھلی آنکھوں سے بدلتی دیکھو گے۔ جو بیٹے پریشان ہیں، جو پڑھ لکھنے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، جن کے گھر میں شوہر ویران بیٹھے ہیں، شوہر بے روزگار بیٹھے ہیں، گھر میں فاقے تنگ دستی کا ماحول ہے، 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ ایک 5 روپے کا سکہ اگر آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کی حالات کو بدل دے، آپ کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ فرما دے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو بیٹی پریشان بیٹھی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے 5 روپے کے سکے پر یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رازق صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اور رزق صرف اللہ سے ملتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ملتا۔ جو لوگ اللہ کے غیب کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کی طرف جاتے ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور میں ہر دوسرے بندے نے جعلی پیری فقیری کا ایک لباس اوڑھا ہوا ہے، اور ہم جیسے بہت سے لوگ مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں پینک ہو کر، یعنی کہ جذباتی طور پر اپنے مسائل کے حل کے لیے جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اتنے میں اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہر شے پہ قادر میں ہوں تو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور رب کی ناراضگی سے مشکلات بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں،
آزمائشیں بڑھتی ہیں، غربت بڑھتی ہے، تنگ دستی بڑھتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ نے ہمیشہ رب کے سامنے سجدہ وجود ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا۔ اللہ والو، میں آپ کو 5 روپے کے سکے کا آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی معاشی حالات، آپ کی گھریلو حالات، آپ کے کاروباری مسائل، ہر مسئلے کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ نے 5 روپے کے سکے پر یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتایا جائے گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے فائدہ بھی ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہمیں تو کبھی فائدہ نہ ہوا۔ ایسے میرے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ لیے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہ کیا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک بارش برساتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ بارش برساتا ہے، اور بارش کے قطرے یہودی پر، کافر پر، مسلمان پر، اللہ کے پیارے حبیب کی امت پر برابر برستے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسلمان پر زیادہ، کافر پر کم اور یہودی پر اس پر کم۔ یہ آپ کے گمان ہے جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ سے جیسا گمان کرے گا، بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ اچھا سوچیں، یقین کامل سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، کیونکہ یا ربنا ایک ایسے کلمات ہیں جسے دعائیہ کلمات کہا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہیں، دعائیں لا علاج بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہیں، دعا تنگ دستی سے نکال کر، فقیری سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہیں۔ اور آج یا ربنا ایک ایسے کلمات آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، یعنی آپ جس گمان کو لے کر بیٹھیں گے، اللہ فوراً پورا فرما دے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے آتے رہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 روپے کا سکہ جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو بہترین، اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں تو کسی بھی دکان سے 5 روپے کا سکہ اور ایک پانی کا گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر بگا کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اب بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اب کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے، اگر آپ یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ عاملین فرماتے ہیں کہ 5 روپے کے سکے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ رات میں کرتا ہے، صبح ہونے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو دن میں کرتا ہے، رات ہونے سے پہلے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یا ربنا یعنی اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ آپ نے 5 روپے کا سکہ اور پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے،
آپ اپنے معاشی حالات کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، بچے بے روزگار ہیں روزگار کے لیے، یعنی آپ جس مقصد کی نیت کر کے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% پورا ہو کر رہے گا۔ اب آپ نے 5 کا سکہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے یا ربانہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے یا ربانہ کو مکمل 50 بار پڑھنا ہے، 50 ٹائمز پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا ربانہ کو صرف 50 بار پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے 10 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے اور 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوبارہ 10 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے اور 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوبارہ سے یا ربانہ کو 10 بار پڑھنا ہے اور 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوبارہ سے یا ربانہ کو 10 بار پڑھنا ہے اور 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، پھر یا ربانہ کو 10 بار پڑھنا ہے اور 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے۔ اس طرح سے 50 بار یا ربانہ پڑھ کر آپ نے 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے اور وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ صرف اتنا سا عمل ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ 5 روپے کے سکے کو پانی میں کیسے ڈالنا ہے اور کہاں رکھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بار اس عمل کو میرے ساتھ کر لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ آپ 5 روپے کا سکہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ یا ربانہ، 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 یا ربانہ 10 بار پڑھ کر آپ نے 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے اور اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنے کا مقصد نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ یا ربانہ کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 بار یا ربانہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے، مقصد جتنا مرضی پڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا ربانہ کے کلمات ایسی طاقت کے حامل ہیں کہ اس کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب یا ربانہ کو پڑھنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس کے معنی اے ہماری رب ہے۔ تو کیا اب جب یا ربانہ کو پڑھیں گے اللہ کو پکاریں گے تو محبت سے پکارنا چاہیے، عقیدت سے پکارنا چاہیے۔ آپ نے یا ربانہ کو 10 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، پھر دوبارہ 10 بار یا ربانہ کو پڑھنا ہے۔ یا ربانہ، 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 یا ربانہ 10 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر دوبارہ پھونک ماریے۔ اس طرح دوبارہ 10 بار یا ربانہ پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارے، 30 بار ہو جائے گا۔ پھر 10 بار یا ربانہ پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارے، 40 بار ہو جائے گا۔ پھر 10 بار یا ربانہ پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارے، 50 بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے 5 روپے کے سکے پر 50 بار 50 ٹائم یا ربانہ پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ عاملین فرماتے ہیں کہ 5 روپے کے سکے پر 50 بار بتائی گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے یا ربانہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ ہر دعا کو، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ربانہ پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اس لیے آپ نے یا ربانہ کو 50 بار پڑھتے دوران اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ یا ربانہ کو 50 بار پڑھنے کے بعد 5 روپے کے سکے پر پھونک ماریں اور 5 روپے کا سکہ پانی کے گلاس میں ڈال دیں۔ اب یہ پانی کا گلاس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس پانی کے گلاس کو آپ نے یا تو اپنے گھر کے کسی اونچے مقام پر رکھنا ہے، یعنی کسی الماری، کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یہ اونچے مقام پر پڑا رہے، اور اس پانی کو ڈانپ دیں۔ اس پانی کو کسی برتن سے، کسی چھوٹی پلیٹ سے گلاس کو ڈانپ دیں، اور جب تک یہ گلاس میں 5 روپے کا سکہ موجود رہے گا آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے تمام فاقے ختم ہو جائیں گے،
آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عمل بہت چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگا کیونکہ بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں کہ اگر کوئی نیا بندہ ہے جسے اعمال کرنا نہیں آتے اس سے بھی فائدہ ہو جائے۔ آپ نے اس پانی کے گلاس میں 5 روپے کا سکہ ڈال کر اپنے کچن میں، اپنے گھر کی کسی اونچی الماری میں، کسی سلف میں رکھ دینا ہے جب تک کہ یہ 5 روپے کا سکہ، یاد رکھیں اس گلاس کو ڈھانپنا ضروری ہے، کور کرنا ضروری ہے، جب تک یہ پانی کے گلاس میں 5 روپے کا سکہ آپ کے گھر میں موجود رہے گا، اس عمل کی تاثیر و طاقت آپ کے گھر میں موجود رہے گی، آپ کے گھر میں موجود جتنے بھی بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا، آپ کے گھر میں جتنی گھریلو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے معاشی حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کہاں کہاں سے آئے گا آپ کو خود بھی اندازہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو راستے بن جاتے ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، فاقے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ خدارا یہ چھوٹا سا عمل جس پر آج تک بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، 5 روپے کے سکے پر یا ربانہ کو 50 بار پڑھنا ہے اور 10 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، یا ربانہ 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 10 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک ماریں، اس طرح دوبارہ 10 بار پڑھ کر پھونک ماریں، مکمل 50 بار کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ساتھ ہی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے یقین کامل سے دعا کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں نے وظیفہ تو پڑھ لیا، دیکھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ جب آپ گمان ہی ایسا رکھیں گے کہ میں نے اپنی تو ذمہ داری کر لی، یعنی ایک عمل کر لیا، دیکھتے ہیں اب کیا ہو، جب آپ آزمانے کی نیت سے کریں گے تو آپ یہ تو دیکھیں آپ کس کو آزما رہے ہیں، اللہ کریم کو جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، عرش عظیم کو بچھائے ہوئے، کیا آپ اس کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو خدارا اللہ کے کلام کو جب بھی پڑھو اس یقین سے پڑھو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں مل رہا ہے، ہم جس حاجت کو لے کر بیٹھے ہیں وہ حاجت پوری ہو رہی ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، گھر کے حالات کو بہتر بنائے، نوجوانوں کو روزگار عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو تمام بیماریوں سے شفائے کلی نجات عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بتانا ہے تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ دولت کے خزانے لے کر آتا ہے، یہ تنگ دستیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ یا ربانہ جس نے پڑھا، جب پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمایا۔